تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذکر مصطفیٰ اور محبت رسول کے ساتھ ساتھ ہم اطاعت کا بھی جذبہ رکھیں۔ حضرت مولانا مفتی رشید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، جو پاس ہی ہمارے مفتی صاحب تھے، ان کی کتاب ہے نفس کے بندے۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی کے اندر ایک بہت بڑے شاعر تھے، اردو میں بھی، ہندی میں بھی اور فارسی میں بھی وہ بڑے شاعر نعتیہ کلام پڑھتے تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے مداحین میں سے تھے۔ تو انہوں نے ایک فارسی میں نبی علیہ السلام کی شان پہ نعتیہ کلام پڑھے۔ اب وہ نعتیہ کلام اتنا مشہور ہوا کہ ایران کے جو فارسی شاعر تھے انہوں نے سنا، اور سننے کے بعد ان کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی، یار یہ کتنا عاشق رسول ہے اور کتنا عارف باللہ ہے اور صاحب نسبت بزرگ معلوم ہوتا ہے، اس سے ملاقات ہونی چاہیے۔ پھر وہ ایران سے اس نے سفر شروع کیا، اور سفر کرتے کرتے اس نے ہندوستان میں دہلی میں پہنچا، نام معلوم کیا کہ مرزا قتیل جو شخص ہے اس سے مجھے ملواؤ، وہ شاعر جو ہے۔ لوگوں نے ملوایا تو اتفاقاً وہ نائی کی دکان پہ گئے ہوئے تھے، اور نائی کی دکان پہ جا کر وہ داڑھی کے بال منڈوا رہے تھے۔ اب یہ فارسی شاعر جو ایران سے آیا وہ حیران ہوا کہ یہی شاعر ہے جو نبی علیہ السلام پر نعتیہ کلام پڑھتا ہے۔ یہ نعتیہ کلام پڑھنے والا جو فارسی شاعر تھا، اس نے ایران سے آ کر دیکھا مرزا قتیل کو کہ وہ داڑھی منڈوا رہا ہے، تو اس نے آگے سے ایک فارسی انداز میں کہا، آغا ریش می تراشی، اے شخص تو داڑھی منڈوا رہا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا اور کہا کہ می تراشی ولے دل کسے نمی خراشی، میں داڑھی منڈوا رہا ہوں، کسی کا دل نہیں دکھا رہا۔ اس نے یہ کہا تو آگے سے وہ ایران سے جو فارسی شاعر آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ اے نادان، دل سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم می خراشی، تم نبی علیہ السلام دو جہاں کے پیغمبر کا نعتیہ کلام پڑھتے ہو لیکن اس پیغمبر کا دل تم دکھا رہے ہو۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے محبت ہو تو محبت بھی اطاعت کے انداز میں ہو۔